ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن قام مقام ربه جنتان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قبل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أيها
علیہ وسلم کی عظیم مقدس مطابق بات کر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل احترام عزیز بزرگوں، پیارے ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے توجہ ذرا میرے اللہ رب العالمین نے، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح اس کائنات میں دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، عظمت بخشی ہے، اور دنوں کے بچوں ایک جمعہ کا دن ہے، اس دن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا آج جمعہ کو سید الایام، کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ پھر دوسرا کا دن کہ جس جگہ پہ حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، عرفہ کا دن بھی اللہ نے بڑی عظمت والا پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح عید الفطر کا دن یہ بھی ساڈے واسطے بڑی رحمت والا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن یہ بھی ساڈے واسطے بڑی رحمت کا دن ہے۔ جس طرح اللہ نے دنوں کو فضیلت، مقام، افضلیت عطا فرمائی ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ راتوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور راتوں کے وچوں ایک رات شب برات کی رات ہے، دوسری رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جس طرح جنہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت، مقام اور رفعت عطا فرمائی ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ راتوں کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان راتوں کے وچوں ایک رات شب برات ہے، شب برات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا رب کے خوف کو کر گیا اور ڈر کے اپنے اثر بہائے، فرمایا مالکی جو جہانی کی اس بندے واسطے میں دو بار رکھے ہوئے۔ جنت ایک ہی ہے نا، فرمایا جنت کا معنی بار وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب نے فرمایا میرا میرے خوف کو کر گیا، خوف کھا گیا، آنسو دل پہ اللہ نے فرمایا میں اس بندے واسطے کنیاں جنتاں رکھیاں نے، دو باغ رکھے ہوئے نے۔ بولو کتنے باغ رکھے ہوئے نے؟ اب رب دی بارگاہ دے وچ آنسو بہاؤ دا وقت ہے، رب دی بارگاہ وچ گریہ زاری کرن دا وقت ہے، رب دی عدالت وچ، رب دی بارگاہ جانیا دے وچ اپنے غلاماں کے کافی وقت دا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور اس حدیث مبارکہ میں روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ شب برات کو رات کو قیام کریا کرو اور دن کے وقت روزہ رکھیا کرو۔ یا رسول اللہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گناہگاروں کو جہنم کو عذاب فرما کے جنت عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے امام الانبیاء جہان کے پریمان والے دیا دربارے علام نشرہ کے سیدیوانی مازاد کے نینا والے نے فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی شان قدرت کاملہ دینار، اپنی شجاعت شان دینار آسمان دنیا کے تجربے فرماتا ہے، اب محمد دعا کرتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرے رزق عطا کر دے، میرے اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، رب قبول کرے عطا کرے، وہی مرضی ہے۔ لیکن اس رات میرے قریب لگ پایا کر امام الانبیاء
جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان الحبیب غلامو اللہ کے پیارے بابے نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنی شان کے نال آسمان دنیا کے تبدیل فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ اعلان اللہ فرماتا ہے اے میری میری بارگاہ وچ وہ رزق منگن والا میں اور رزق عطا کرتا ہوں اے میری بارگاہ وچ اپنے گناہاں کی معافی منگن والا میں اور گناہاں کو معاف کرتا ہوں اے میری بارگاہ وچ اپنی پریشانیاں دور کرنے کی دعا کرنے والا اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اس رات اللہ خود آواز دیتا ہے آگے میرے بندوں میری بارگاہ وچ اپنے گناہاں کی معافی مانگ لو میں معاف کرتا ہوں میری بارگاہ وچ رزق منگو میں عطا کرتا ہوں میری بارگاہ وچ اپنی پریشانیاں دا علاج منگ لو میں عطا کر سکتا میں عطا کر سکتا ہوں دوسری بات اس رات علاوہ باقی راتاں کا ایک معمول ہے کہ پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا ایک دروازہ کھول دے کتنا بولو لگتا بھائی ایک احادیث مبارکہ کو پڑھنا اللہ رب العالمین اینا مخصوص راتاں کو علاوہ باقی راتاں کے پچھلے پہر ایک دروازہ کھول ہے اپنی رحمت کا اور اس رحمت کے دروازے وچوں اللہ کی ولی عابد کتب افراد ولی اللہ کی بارگاہ وچوں رب کے انتظار میں لٹتے نہیں اور اپنے دامن کے وچ سمیٹتے رہتے ہیں سبحان اللہ باقی راتاں دے وچ پچھلے پہر جاگنے پیندا ہے اپنی نیندر چھڈ کے بستر چھڈ کے اٹھ کے رب کی رحمت حاصل کرنے پیندی ہے لیکن اس رات پچھلے پہر کا انتظار نہیں کرنے پیندا اور اللہ نے بڑے قبر نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول سکتا ہے سبحان اللہ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول سکتا ہے پھر اس دن سے رحمت کے دروازے واسطے پچھلے پہر جاگنے نہیں پیندا بلکہ اللہ نے پہلے قبر نے فرمایا کہ غروب آفتاب سے لے کے اور فجر تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اپنی شجاعت شان کے نام نزول فرما کے اعلان فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں جو کو دل عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اور اللہ نے گرامی قدر اس رات کی شان اس رات کی قدرات تمام لوگ شبہ شبوں کے اندر حضرت عبدالرحمن صفی رحمت اللہ علیہ آپ نے قدر شان فرمایا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی اللہ کے پیارے محبوب اللہ کے پیارے نبی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ سفر کرنے آئے ہیں سفر کرنے آئے آپ کا جناب گزر اتنا رہتے کہ پھرنے کو آیا ہے بڑا خوبصورت پتھر ہے بڑا حسینہ قبیلی پتھر ہے لیکن والا جناب اللہ نے قدرت شان باہر میں دیکھتا ہے اللہ نے کشمیہ میں دیکھتا ہے ہوا میں جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے اس پتھر کا مشاہدہ کیتا ہے پتھر کا جواب دے کے اللہ نے بارگاہ سے التجا کی ہے یا اللہ تیرے بڑا وحدہ لا شریک ہے اے اللہ تیری قدرت کا کرشمہ میں اپنے رحمان والے کرام اور پروردگار کتنا سونا پتھر بنایا ہے اے اللہ بڑا حسین و جمیل بڑا خوبصورت ہے آپ نے نبی دے جو آواز آئی میرے پیارے روح اللہ میرے پیارے عیسیٰ اگر اس پتھر نے اگر دو بچے ہوئے اگر وہ بے کر لے گا حیران ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اس پتھر نے اگر دو تین بچے ہوئے یا اللہ میرا ہاتھ بتا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کام نال رب کے حکمت نال پتھر جناب اٹھ آئے اگر جناب ایک اللہ کا بندہ ہے جنہاں جناب حاضر جانے والا کچھا پکڑا ہوا ہے اللہ اللہ کا کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حکمت دے دیا مگر ایک کے وقت کا شکر آپ فرمایا یا اللہ تیری قدرت روحی
اس پتھر کے اندر کتنی دیر تو ہاتھ میں انگورے کا گچھا اور پتھر کے اندر رب کی عبادت بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. عیسیٰ روح اللہ آپ پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر تو رب کی عبادت پہ کر رہے ہو. بزرگ کہتے ہیں کہ میں 400 سال لگاتار اپنے رب کی عبادت کے مشغول محوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اللہ تعالیٰ کی عبادت دعا کی آدر کتنا جلال کوئی بتائے کتنا جلال ایک مصطفیٰ والا رزقہ والا مقبول بتائے جڑا 400 سال تک اس پتھر کے اندر سے رکھنے والی کرتا رہا ہے. آج میرے دوست 80 5 وقت نماز پڑھنے میں جلال اللہ کوئی مشکل اپنا قائم کرتے اور حضرت عیسیٰ نے بولر آپ نے اللہ نے بارکہ انتظار کی دی. اللہ یہ 400 سال لگاتار جنرازی کرتا والا بڑا جناب کرتا والا کرتا رہے گا. رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے روح اللہ تیرے پیارے عیسیٰ تیرے کے بعد میرا ایک آخری نبی آئے گا میرا ایک آخری حبیب آئے گا. اس آخری حبیب کے امت کے تیرا کلام شمال محبت کی قدر کی رات میں ایک دفعہ عطا کرے گا. میں رب کائنات اس 400 سالہ عبادت والوں زیادہ ثواب عطا کر رہا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق تحقیق. یا علی. دوستان گرامی قدر یہ عزت یہ مقام کدھر صدقے پہ آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات گرامی دے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام عطا فرمایا اور آج کی امت واسطے بھی اللہ نے بخشش کے ثواب اور وسیلے بنائے ہوئے. یہ راتاں ساڈے واسطے بخشش دیاں نے یہ راتاں ساڈے واسطے بخشش دیاں نے. یہ راتاں دا ایک لمحہ ایک منٹ جڑا ساڈے واسطے قیمتی ہے. دوستان گرامی قدر آپ نے جلال تو ہاتھ اٹھے والے اللہ کے دوستان والے بھی ساڈے قرآن اپنی آواز کے جواب رو رو کے دعا کی دیاں نے. کدے جناب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی دی یا اللہ میری گناہگار امت کدے جناب رب جلال میں کدے جناب کے جا کے اپنے گناہگار کو دعا کے دعا پہ کرتے ہیں. کہنا محمد سے رو کر دعا مانگتے ہیں محمد سے رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. حضرت صاحب محمد سے رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے وہ کیا مانگتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے جدو دعا مانگی اپنے گناہگار امت کی بخشش کی دعا مانگی. بیسانے کے راتے قدر ایک اور حدیث سے بات کر آپ کے سامنے بیان نہ کرا. اللہ نے پیارے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے سارے نبیوں ایک بار ایسی عطا فرمائی رب کو تیرے منگے اللہ عطا کر سکے گا. اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں ایک مخصوص دعا ایسی عطا فرمائی جو منگے رب عطا کرے گا. سارے نبیوں نے اپنی اپنی وہ دعا دنیا کے اندر مانگ لی ہے. اللہ نے وہ دعا میں بھی عطا فرمائی. میں دنیا کے اندر دعا مانگی نہیں یا رسول اللہ کب مانگی جائے گی. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کب کے قیامت میں اپنے رب دوبارہ یہ دعا مانگا گا کہ اللہ کی دنیا کے جناب میں تو دعا کا صرف فرمایا سی آج تیری بارگاہ یہ دعا میں بناوا میرے گناہگار
نے وہ دعا بھی سارے واسطے بخشش دی بروز قیامت واسطے سوال کر رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ہوگا گا میرے مالک